ہاسٹل کی لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز صنم کے لیپ ٹاپ سے پولیس کو برآمد ہوئیں تو سارا ہاسٹل حیران رہ گیا۔ پولیس اسے کھینچ کر لے گئی، وہ چلاتی رہی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن پولیس اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر قبضہ کر کے اسے گھسیٹ کر تھانے لے گئی۔ کانسٹیبل روبی نے اسے کھینچ کر تھپڑ رسید کیا اور کہا، شرم نہیں آتی اپنی ہی ساتھیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر بیچتے ہوئے؟ کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں ایسے کیوں کروں گی؟ میں بہت اچھی فیملی سے ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ بکواس کرتی ہے۔ یہ دیکھ، تیرے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ویڈیو سیل کرنے کے آئے ہوئے ہیں جو تو نے اپنے ساتھیوں میں بانٹ دی اور اپنا حصہ دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ 2-3 دن تیری ایسی چترول کریں گے کہ سب کچھ خود ہی قبول کر لے گی۔ روبی نے اس کے بال جھڑک کر اس کا سر زمین پر مارتے ہوئے کہا اور اسے گھسیٹ کر جیل میں بند کرنے لگی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جیل میں کیوں بند کرو گے؟ میرے پاپا کو بلاؤ۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، نمبر بول اپنے باپ کا، اس کو بلا کر تیرے کارنامے بتاتے ہیں۔ کیا بتا؟ تیرا باپ بھی تیرے ساتھ شامل ہو، آخر اتنی کمائی میں اس کا بھی تو کچھ دیتی ہوگی، یا تیرا باپ ہی تیرے سے یہ سب کرواتا ہے؟ کانسٹیبل روبی نے اس کی کلائی جھڑکتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، میرے پاپا کے خلاف ایک لفظ مت کہنا، نہ میں ایسے گھٹیا کام کرتی ہوں، نہ ہی میرے گھر والے ایسے ہیں۔ وہ لاہور یونیورسٹی میں MSc کر رہی تھی، اس کے بابا کو کراچی سے آنے میں وقت لگتا، اسی لیے وہ گھٹنوں میں سر دیے جیل میں بیٹھی سوچ رہی تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اتنا گندا، اتنا گھٹیا الزام، اسے تو پاپا کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ اس کے اوپر ایسا گھٹیا الزام لگا ہے۔ اسی وقت تھانے میں عفان آیا اور چلا کر بولا، کہاں ہے صنم؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے اریسٹ کرنے کی؟ سر، ہم نے بلا وجہ انہیں نہیں پکڑا، ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں، کافی عرصے سے ہم نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ SP نے پوچھا۔ وہ میری منگیتر ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ جب SP نے اسے کیس کی نوعیت بتائی تو سن کر ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ بری طرح چلا کر بولا، صنم پر اتنا گندا اور گھٹیا الزام، اس کا تو سن کر ہی دماغ خراب ہو گیا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ویسی لڑکی نہیں ہے، اسے ابھی کے ابھی رہا کریں۔ ہم جانتے ہیں آپ مشہور بزنس مین عفان ہیں، لیکن ہم انہیں رہا نہیں کر سکتے۔ ان کے خلاف ہمیں بہت سارے ثبوت ملے ہیں، ان کے لیپ ٹاپ سے ہمیں نازیبا ویڈیوز اور بینک اکاؤنٹس کی رسیدیں ملی ہیں جہاں انہیں بھاری رقم وصول ہوئی ہے۔ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، ویسا کچھ نہیں کر سکتی، بلائیں انہیں۔ عفان میز پر ہاتھ مار کر زور سے دھارا تو SP نے گھبرا کر صنم کو بلوا لیا۔ صنم آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف آئی اور بولی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے گہری نظروں سے صنم کو دیکھا جس کے ماتھے پر ہلکی سی خون کی لکیر تھی۔ میں اسے لے کر جا رہا ہوں، میرا جب تک آپ مکمل طور پر اس کے خلاف ثبوت نہیں لے کر آتے تب تک یہ تھانے میں نہیں رہیں گی۔ یہ میرا کانٹیکٹ نمبر لیں، جب ضرورت ہو تو میں اسے خود لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ مجھ سے صنم کا ہاتھ پکڑ کے بولتا وہاں سے چلا گیا اور صنم کو اپنے گھر لے آیا۔ پچھلے سال ہی اس کو صنم رستے میں کسی خاتون کی مدد کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس سے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، اس نے فوراً ہی صنم کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلوائیں اور اس کے گھر رشتہ لینے پہنچ گیا۔ صنم کی فیملی بھی اچھی کھاتی پیتی تھی، انہوں نے عفان کا رشتہ قبول کر لیا۔ عفان نے کئی بار صنم سے ملاقات کی، اس سے فون پر بھی اس کی بات ہوئی تھی، اور جب بھی صنم سے ملتا صنم کے انداز میں ایک سنجیدگی ہوتی تھی، کیونکہ عفان بھی خود غصے کا بہت تیز اور سنجیدہ سا ملتا تھا، اور وہ یوں ہی ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرتے جیسے بس یہی کرنے کے لیے انہوں نے ملاقات کی ہو۔ پہلے تو ملاقاتوں میں تو عفان کو ہنسی آئی کیونکہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، تو صنم نے بھی سنجیدگی سے ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہی تھی۔ صنم نے یہ دکھانا چاہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ عام سی باتیں کر سکتے ہو تو میں بھی ہم دونوں کے بارے میں نہیں بلکہ دنیا کے بارے میں ہی بات کروں گی۔ میں بھی کوئی تم سے ملنے کو فری نہیں جا رہی تھی۔ 2 ملاقاتوں کے بعد ہی عفان اس کا انداز دیکھتے ہوئے ہنس کر بے حال ہو گیا اور دنیا داری چھوڑ کر اپنی باتوں پر آ گیا۔ وہ صنم سے اس کی شوق اور اس کی دلچسپیاں پوچھتا اور اسے اپنے بزنس اور زندگی اور اپنی مشکل کے بارے میں بتاتا۔ عفان بہت ڈیسنٹ لڑکا تھا، صنم کو لے کر اس کی آنکھوں میں کبھی امینہ پن نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ صنم سے بہت احترام سے ملتا تھا۔ صنم ایک نیک، ہمدرد، محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ عفان نے اس کے بابا کو سب بتا کر اسلام آباد بلوا لیا تھا۔ 2 دن بعد جب وہ آئے تھے تو
تو ان کی آنکھوں میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے صنم کو دیکھا وہ لپٹ کر رونے لگی۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پر یقین کریں، یہ الزام ہے، وہ سسکیوں میں روتے ہوئے بولی۔ اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ عفان نے آگے بڑھ کر سنجیدگی سے کہا، انکل، یہ سیدھا سادہ کیس نہیں ہے، کسی نے بہت پلاننگ کے ساتھ صنم کو پھنسایا ہے۔ لیکن کیوں؟ ان کے بابا نے پریشانی سے پوچھا۔ عفان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یہی جاننا ہے اور میں یہ جان کر رہوں گا۔ اسی رات عفان نے اپنے ایک قابل اعتماد آئی ٹی ایکسپرٹ دوست کو بلایا۔ اس نے صنم کا لیپ ٹاپ اور موبائل کھول کر چیک کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ چونک کر بولا، عفان، یہ سب ڈیٹا اصلی نہیں ہے، یعنی ویڈیوز تو اصلی ہیں، لیکن یہ اس لیپ ٹاپ سے اپلوڈ نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ عفان نے فوراً پوچھا۔ مطلب یہ کہ کسی نے ریموٹ ایکسس لے کر یہ سب اس کے سسٹم میں ڈالا ہے، اور بینک کا ٹرانزیکشن بھی کسی اور جگہ سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ صنم نے حیرت سے کہا، تو میں واقعی بے قصور ثابت ہو سکتی ہوں؟ عفان نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، مجھے پہلے دن سے پتہ تھا تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اب معاملہ مزید سنجیدہ ہو چکا تھا۔ یہ صرف الزام نہیں بلکہ ایک سازش تھی صنم کے خلاف، لیکن یہ سازش کی کس نے تھی؟ اس نے تو کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، ہمیشہ سب کی مدد کرتی تھی۔ عفان نے فوراً پولیس کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا اور ساری رپورٹ سامنے رکھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس نے کہا، اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو اصل مجرم کا بچنا مشکل ہوگا۔ تحقیقات کا دائرہ بڑھایا گیا، ہاسٹل کی لڑکیوں کی بیانات لیے گئے۔ تب ایک لڑکی عائشہ گھبرا گئی۔ عفان نے اسے الگ لے جا کر نرمی سے کہا، دیکھو، سچ بتاؤ ورنہ تم بھی اس میں پھنس سکتی ہو۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس ہمیں کہا گیا تھا کہ صنم کے کمرے میں USB لگا دیں۔ کس نے کہا تھا؟ عفان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ رونے لگی۔ ہاسٹل کی وارڈن اور ایک لڑکا، وہ کہہ رہے تھے بس ایک چھوٹا سا کام ہے۔ یہ سن کر عفان کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ اب تصویر واضح ہو رہی تھی، کسی نے جان بوجھ کر صنم کو بدنام کرنے اور خود کو بچانے کے لیے پورا جال بچھایا تھا۔ چند دیر بعد پولیس کے وارڈن اور اس لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لڑکا ایک غیر قانونی گینگ کا حصہ تھا جو لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کر بیچتا تھا، اور جب صنم نے ایک بار اس کی حرکت پر روک دیا تھا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اسے ہی پھنسانے کا پلان بنایا تاکہ صنم کو گرفتار ہو جائے اور پولیس کیس بند کر دے اور وہ بچ جائے۔ جب یہ سچ سب کے سامنے آیا تو صنم کے خلاف کیس ختم کر دیا گیا۔ وہ بری تو ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں کی معصومیت میں ایک درد بس گیا تھا۔ ایک شام وہ خاموش بیٹھی تھی۔ عفان اس کے پاس آیا اور اب سب ٹھیک ہے، تم آزاد ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ صنم نے آہستہ سے کہا، نام صاف ہو گیا، لیکن دل پر جو گزری ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ عفان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ صنم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر اس بار اس میں یقین بھی تھا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، اب اصل سفر شروع ہوا تھا۔ اگلے چند دن بظاہر پرسکون تھے، مگر صنم کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر آواز پر چونک جانا، ہر اجنبی نظر سے گھبرا جانا، جیسے اس کے اندر کا اعتماد کہیں کھو گیا ہو۔ عفان یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ ایک رات وہ لان میں بیٹھی تھی، آسمان کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عفان ایسا سے اس کے پاس آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تم اب بھی ڈری ہوئی ہو نا؟ اس نے نرمی لہجے میں پوچھا۔ صنم نے فوراً نظریں چرا لی۔ نہیں تو؟ جھوٹ مت بولو صنم، عفان نے پہلی بار اتنی سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہاری آنکھوں میں سب دیکھ سکتا ہوں۔ صنم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں بس تھک گئی ہوں عفان، بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے اتنا گرا سکتا ہے۔ عفان نے ایسا سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کچھ برا نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ دوسری طرف کیس تو ختم ہو چکا تھا، مگر عفان مطمئن نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ایک عام بدلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی بڑا کھیل تھا۔ اس نے دوبارہ تحقیقات شروع کروائیں۔ آئی ٹی ایکسپرٹ نے مزید ڈیٹا نکالا تو ایک نیا انکشاف سامنے آیا۔ عفان جسے ای پی ایڈریس سے یہ سب کیا گیا ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے۔ کیا؟ عفان چونک گیا۔ ہاں، یہ کسی بیرونی ملک سرور سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ عفان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ مطلب یہ کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا؟ اسی دوران صنم کو ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز آئی، بہت جلد
بہت جلدی بچ گئی تم۔ سنم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کون ہو تم؟ جس سے تم نے دشمنی مول لی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کال کڑی، سنم کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ عفان نے جب یہ سنا تو اس کا غصہ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ اب یہ کھیل ختم ہوگا، اسے دان بھیج کر کہا۔ اس نے فوراً سیکورٹی بڑھا دی، گھر کے باہر گارڈز لگا دی اور سنم کو اکیلا کہیں جانے سے منع کر دیا۔ چند دن بعد ایک اور دھماکہ ہوا۔ عفان کی کمپنی کے سرور ہیک ہو گئے، کروڑوں کا نقصان ہوا۔ میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور بزنس مین عفان کی کمپنی پر سائبر اٹیک۔ عفان نے فوراً سمجھ لیا یہ سب ایک ہی شخص کر رہا ہے۔ تحقیقات مزید گہری کی گئیں۔ آخرکار ایک نام سامنے آیا، ریان ملک، ایک خطرناک اور شاطر سائبر کرمنل جو بیرونی ملک بیٹھ کر پاکستان میں بڑے بڑے فراڈ کرتا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات، وہ ہی لڑکا جس نے سب نے پہلے روکا تھا وہ ریان کے گینگ کا حصہ تھا۔ عفان نے فوراً انٹرنیشنل سائبر کرائم یونٹ سے رابطہ کیا۔ یہ اب صرف ذاتی معاملہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک بڑا کیس بن چکا تھا۔ ادھر سنم کی حالت دوبارہ خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری ڈری رہتی، رات کو نیند سے چیخ کر اٹھ جاتی۔ ایک رگ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ واپس آ جائے گا عفان، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ عفان نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا۔ آخرکار ایک دن خبر آئی کہ ریان ملک کو دبئی میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عفان نے سکھ کا سانس لیا لیکن اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ ابھی سب ختم نہیں ہوا ریان، میں تم سے سنم کو خوفزدہ کرنے کا، اس کا اعتماد کھونے کا اور تکلیف پہنچانے کا جلد بدلہ لوں گا، ضرور لوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کچھ ہفتوں بعد عدالت میں کیس چل رہا، تمام ثبوت پیش کیے گئے، ڈیجیٹل ریکارڈ، بینک ٹرانزیکشن، کال ریکارڈنگز۔ ریان کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آخرکار اسے سخت سزا سنائی دی گئی۔ جیسے ہی فیصلہ آیا سنم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو درد کے نہیں سکون کے تھے۔ اس رات عفان اور سنم چھت پر کھڑے تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عفان نے آہستہ سے کہا، اب سب ختم ہو گیا۔ سنم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، سب ختم نہیں ہوا بلکہ اب سب شروع ہوا ہے۔ عفان نے مسکرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ سنم نے اس کی طرف دیکھ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور کہا، اب مجھے دوبارہ آپ کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ کچھ مہینے بعد سنم نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لڑکیوں کے لیے آواز اٹھائے گی جو ایسے جرائم کا شکار ہوتی ہیں۔ عفان ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ سنم اب پہلے والی کمزور لڑکی نہیں رہتی، وہ ایک مضبوط اور بہادر عورت بن چکی تھی۔ اور عفان، وہ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ زندگی نے انہیں بہت کچھ سکھایا تھا کہ کبھی کبھی اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے لیکن اگر ساتھ سچا ہو تو روشنی ضرور واپس آتی ہے۔ اور یوں ان کی کہانی ایک نئے آغاز کے ساتھ آگے بڑھی۔ شادی کے کچھ ہفتوں بعد کی بات تھی۔ زندگی جیسے آخرکار سکون کی طرف لوٹ آئی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں جو کچھ گزر چکا تھا اس نے ان کے رشتوں کو پہلے سے کہیں زیادہ گہرا بنا دیا تھا۔ ایک شام ہلکی بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندیں ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ سنم بالکونی میں کھڑی تھی، ہوا میں نمی تھی اور اس کے کھلے بال ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ عفان خاموشی سے آیا اور پیچھے سے اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ابھی بارش اتنی ہی پسند ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سنم ہلکا سا مسکرائی، پہلے بھی تھی مگر اب زیادہ ہے۔ کیوں؟ عفان نے اس کے بالوں کو آہستہ سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ سنم نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ اب ڈر نہیں لگتا۔ عفان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنی طرف موڑا۔ اب کبھی نہیں لگے گا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر اسی لمحے میں جیسے سب کچھ تھم گیا تھا۔ سنم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی مگر اس بار وہ کمزور نہیں محبت تھی۔ عفان، وہ آہستہ سے بولی، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی سنبھل نہ پاتی، شاید میں بے قصور بھی ثابت نہ ہو پاتی۔ عفان نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ایسا دوبارہ مت کہنا، تم خود بہت مضبوط ہو، میں صرف تمہارے ساتھ تھا۔ سنم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ عفان نے آہستہ سے اس کے گرد بازو لپیٹ لیے اور اس کے چہرے کو بالوں سے چھونے لگا۔ اس کے چہرے کو لبوں سے چھونے لگا۔ سنم نے آنکھیں بند کر لی۔ عفان بارش میں بھیگتی سنم کے چہرے سے پانی کی بوندوں کو پیتا مدہوش ہو گیا تھا۔ بارش کی بوندیں اب بھی گر رہی تھیں مگر ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی گرمی تھی، ایک ایسا سکون جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔
وقت گزرتا گیا، ان کی زندگی اب سادہ مگر خوشگوار ہو چکی تھی۔ صبح عفان کے ساتھ ناشتہ، ہلکی سی نوک جھونک، پھر اس کا آفس جانا اور صنم کا انتظار کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی تلاش کرنا ہی ان کی عادت بن گئی تھی۔ ایک دن صنم کچن میں تھی جب عفان پیچھے سے آ کر اسے باہوں میں لے لیتا ہے۔ عفان چھوڑے، میں کام کر رہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کام بعد میں، پہلے مجھے وقت دو، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ صنم مسکرا دی۔ آپ کبھی نہیں بدلیں گے نا؟ نہیں، کیونکہ تمہیں ایسے ہی پسند ہو، اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ رات کو دونوں چھت پر بیٹھے تھے، آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ صنم نے آہستہ سے کہا، ہماری زندگی اب کتنی مختلف ہے نا؟ عفان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مشکلوں کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ ہمیشہ خاص ہوتا ہے۔ صنم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں خوش ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ عفان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اور میں مکمل ہو گیا ہوں تمہیں پا کے۔ زندگی نے انہیں آزمائشوں سے گزارا تھا، مگر اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوشی تھی۔